بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ کسی کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے، گناہوں سے، برائیوں سے انسان اگر دستبردار ہو جائے تو اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 2 قدم پر اللہ ہے، 2 قدم پر اللہ ہے۔ 1 قدم خواہشات پہ رکھو تو دوسرا قدم اللہ کے پاس ہے۔ انسان صرف اپنی نفسانی خواہشات کو اگر چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کرنے کا عزم کر لے تو کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو کل سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور مختلف علماء کرام نے آپ سے مختلف باتیں فرمائیں۔ اللہ کرے یہ سب باتیں ہمیں سمجھ آئیں اور یہ سب باتیں ہمارے عمل میں آئیں۔ دنیا کا ماحول بہت خطرناک ہے، ہر طرف بے دینی ہے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور ذکر کی مجالس میں پابندی سے شرکت کریں، دین کے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں اور جمعہ رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور مرکزوں میں جا کے گزارا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مہینے 3 دن جماعت میں لگائیں اور یہاں آس پاس جہاں کہیں ذکر کی مجلس، مراقبے کی مجلس اور اصلاحی بیان ہو تو کوشش کریں اس میں شرکت فرمائیں۔ جیسے موبائل چاہے کتنا عالی شان اور کتنا مہنگا ہو، چارجنگ اس کو بھی چاہیے۔ کوئی موبائل اب تک ایسا بنانے والوں نے نہیں بنایا کہ جس کو چارج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا کوئی موبائل کسی نے سنا ہے جی؟ جس کو خریدنے کے بعد چارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، قیامت تک چلے گا، ایسا کوئی موبائل نہیں۔ موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چاہے کتنا مہنگا ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی ان مجالس میں بار بار بیٹھیں گے تب کہیں جا کے ہم سے گناہ چھوٹیں گے، اور جو معمولات رات عرض کیے تھے، 4 معمولات، 4 کام کرنے کے، 2 کام نہ کرنے کے، انشاءاللہ اس کا اہتمام فرمائیں گے تو چند دن میں آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو خود محسوس کریں گے۔ اور یہ معمولات بہت آسان ہیں۔ درود شریف استغفار 100 دفعہ کتنا آسان ہے۔ تھوڑی سی تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان اور کچھ دیر مراقبہ۔ ان معمولات میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی ان میں مشقت آتی ہے، آسان بھی ہیں، مختصر بھی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا انشاءاللہ اہتمام فرمائیں گے نا۔ اور میرے دوستو، بری صحبت سے بچتے رہیں، بری صحبت سے بچتے رہیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے دوستی نہ لگائیں۔ جو برائیوں کے عادی ہیں، گانے سننے کے عادی ہیں، عورتوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور حسن پرست مزاج رکھتے ہیں، متکبر ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا ان پر سوار ہے، قیامت جہنم جنت سے وہ بہت دور ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم بچیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے کو زرخیز بنایا ہے، یہاں اتنے سارے علماء، اہل اللہ، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے پوچھ کر زندگی گزاریں
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اپنے گھروں میں محنت کریں، اپنے گھروں کو دین کا گہوارہ بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی عورتوں کو پیار محبت سے دین کی طرف اور دین کے لیے قربانی کی طرف لانے کی کوشش کریں. اپنی عورتوں کو صحابیات کے واقعات سنائیں. آسان بات ہے، فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، روزانہ اپنے گھروں میں اس کو پڑھیں. ایک وقت ایسا مقرر کریں، گھر کے سارے افراد جمع ہوں اور فضائل اعمال کی تعلیم ہو، تاکہ ہمارے گھروں میں دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو. کوشش کریں گے. 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. تکبیر اولیٰ کا شوق ہونا چاہیے. اذان سنتے ہی طبیعت میں بے قراری آ جانی چاہیے. یہ نہیں کہ تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، رکعت جا رہی ہے. وہ نماز بڑی بے جان ہے کہ جس کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد انسان جا رہا ہو. رکعت جا رہی ہے، 2 رکعتیں جا رہی ہیں، جماعت جا رہی ہے، وہ نماز بڑی بے جان ہے. اور نماز سکون سے پڑھیں، خشوع خضوع سے پڑھیں. 4 رکعت کو 4 منٹ میں پڑھنے کی بجائے 8 منٹ میں، 6 منٹ میں پڑھیں. اس سے نماز کے اندر جان آئے گی اور نماز دعائیں دے گی. اور اگر ہم فٹافٹ نماز پڑھیں گے تو نماز بد دعائیں دیتی ہے، اور جسے نماز کی بد دعا لگ جائے اس کے حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. اور اپنی زندگی کا کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں، اور اپنے اخلاق کو درست کریں. کسی سے لڑائی نہ لڑیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی سے سخت لہجے میں بات نہ کریں. ہر ایک سے نرم لہجے میں بات کریں، پیار سے پیش آئیں. چاہے وہ آپ کو کتنی گالیاں دے رہا ہو، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، آپ ان سے محبت سے بات کریں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کا لہجہ ہر ایک کے ساتھ محبت والا ہوا کرتا تھا. ہم اپنے لہجے کو ٹھیک کریں، اپنے بول کو نرم کریں، اپنے بول کو میٹھا کریں. اگر ہم نصیحت کی بات کڑوے لہجے میں کریں گے تو کوئی بھی نہیں سنے گا، لیکن اگر ہم میٹھے لہجے میں کریں گے تو ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بھی اس کو قبول کر لے گا. تو اپنے لہجے کو ہم میٹھا کریں، اپنے انداز کو ہم اچھا کریں، اپنے اخلاق کو ہم درست کریں. بہت سے لوگ بڑے ذکر اذکار کرتے ہیں، بڑے مراقبے کرتے ہیں، بڑی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ٹوکتے ہی رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے. میرے دوستو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. بیویوں کی عزت کرنا یہ بھی فرض ہے. بیویوں کی بے عزتی کرنا حرام ہے. عام مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ گناہ ہے، تو پھر بیوی کی بے عزتی کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنی ماؤں کا ادب، باپ کا ادب، اپنی اولاد کے ساتھ نرم برتاؤ اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے.